سبحان الله والحمد لله من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران محبین، آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے جو دانشمند اور عقل مند اور ہوشیار ہے. آج ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ آج کی اس دن کو اور اس تاریخ کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اور ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کتنی قربانی دی. جان کی قربانی لگی تو جان کو قربان کر دیا، جب مال کو قربان کرنے کا وقت آیا تو مال کو قربان کیا، جب بیوی بچوں کو چھوڑ کر جلا وطن ہونے کا وقت آیا تو جلا وطن بھی ہو گئے. یہ ساری چیزوں کو رکھنے کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہے. آج ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے، کالج میں پڑھنے والے بچے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرنے والے کون ہیں. صرف ہمارے ذہنوں کے اندر 3-4 نام آتے ہیں: گاندھی جی، سبھاش چندر بوس اور چاچا لال نہرو. یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں. صرف یہ 3 جنے نہیں، ان کے ساتھ ہماری مسلم قوم بہت ساری تعداد میں اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس میں 1756 سے یہ ہندوستان کی مکمل آزادہ تاریخ جو ہے 200 سال کی تاریخ ہے، 2 صدی کی تاریخ ہے. اور جب یہ ہندوستان آزاد ہونے کے لیے جب یہ دور شروع ہوا تو 1756 سے شروع ہوا، جس کا دور اور ان کے خلیفہ جو بادشاہ تھے نواب سراج الدولہ، ان کی دور حکومت میں یہ ہندوستان کی پہلی لڑائی ہوئی، جس کے اندر محبین وطن کو اور مسلمانان ہند کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا. اور اس میں آ کر ہماری مسلم قوم گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے اور خون کی ندیاں بہنے لگی. اس کے بعد دوسرا وقت یہ آیا کہ 1857 میں پھر دوسری لڑائی ہوئی، تو اس میں آ کر مسلمانوں کی شکست ہوئی. تو اس کے بعد شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا اور بادشاہ کا زمانہ آیا. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہمت والے، شجاعت والے، بہادر، طاقت اور دور اندیشی بہت زیادہ تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ بہت تیز تھا اور حکمت اور دانش مندی بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر انگریز با جگہ حکومت کو کھینچنے کے لیے اور اپنی طاقت کا منظر دکھا رہے ہیں اور مسلم قوم پر اور دیگر مذاہب پر ظلم و ستم برپا کر رہے ہیں، مار اور جھگڑا یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ انگریز آ کر ہندوستان کو قبضہ کر لے گی اور ہم سب کو اپنا غلام بنا لے گی. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کا ابتدا کیا، جنگ کو شروع کیا. لیکن اپنے ہی کے غداروں کی وجہ سے انہوں نے ٹیپو سلطان کے کچھ غدار ایسے تھے کہ انگریز کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور مال و دولت کی لالچ میں آ کر غداری کی. تو اس کی وجہ سے 1790 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جنگ کے اندر شہید ہوئے. تو انگریز کا جزل حارث نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے میت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ہندوستان آج سے ہمارا ہے. جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو کسی مئی کے لال کی ہمت نہیں تھی کہ ہندوستان ہمارا کہنے کے لیے. اور انگریز یہ دعویٰ کر کر کہتے تھے کہ جب تک اس سرزمین ہند کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ باقی رہیں گے تو یہ ہندوستان ہمارا نہیں ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمین سے اٹھانا ہے.
اس کے بعد آ کر یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وفات ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد شاہ ظفر ان کا دور آیا تو انہوں نے بغاوت کے جرم میں آ کر جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ تو ان کے 4 اولاد تھے، مرزا مغیل اور مرزا ابو بکر، مرزا عبداللہ اور مرزا خضر سلطان، یہ 4 اولاد تھے۔ تو انگریز نے ان 4 بچوں کو، اولاد کو لا کر ان کے گردن اڑا کر ایک تشتری میں لا کر ان کے والد کے سامنے پیش کیا۔ تو شاہ مظفر نے کہا کہ یہی شان و شوکت ہے تیمور کے خاندان کی کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے گردنیں کٹائی۔ یہ ایسی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ ہندوستان ہمارے سامنے آزادانہ طریقے سے سامنے ہے، اور ہم ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد علماء دیوبند رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، علماء کی، اسلاف کی، بزرگان دین کی، کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی قربانی ہے کہ تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انگریز کہتا تھا کہ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اس راکھ کو اٹھا کر سونگا جائے تو یہ انگریز کے خلاف بدبو آئے گی، اور کوئی انگریز شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ہاتھ ملا لیتا تو انگریز کہتا ہے کہ ہم دوسری چیز پر ہاتھ نہیں رکھتے جب تک کہ ہم اپنے ہاتھ کو نہ دھو لیں، اپنے ہاتھ کو پاک صاف نہ کر لیں۔ کہ ان کو ہندوستان کی بغاوت میں ان کو مالٹا کی جیل خانے میں بھیج دیا گیا، سلاخوں میں رکھا گیا، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی اذیتیں، مصیبتیں جھیلنا پڑا۔